آپ بلائیے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد اب تک نکاح خواہ کا انتظام کر چکا ہوگا۔ غفران چچا مصروف سے لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی جیسے جان چھوٹ گئی تھی۔ فائزہ سے بھی اپنا اطمینان و خوشی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ پھر بھی وہ حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، مگر اب شاید وہ رسی تڑا کر بھاگنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو۔ فرشتے نے تھکے تھکے انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب گردن موڑ کر انہیں جاتا دیکھنے لگے تھے۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی دوڑ گئی تھی۔ وہ سب کسی خواب کی کیفیت میں ہوا تھا۔ شاید وہ ایک حسین خواب ہی تھا جس کی تعبیر اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ بہت سارے خواب توڑنے پڑے تھے، مگر اسے اس وقت وہی صحیح لگا تھا۔ یہ نہ کرتی تو وہ لوگ اسے خاندان بھر میں بدنام کر دیتے، اس کی مرحوم ماں باپ کا نام اچھالا جاتا، یا پھر سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ فواد کو بھی معلوم تھی اور جس کو اس نے استعمال کیا تھا محمل کی دکھتی رگ کہ اس کا خاندان اس کو عزت سے بیاہ دے۔ اسے دولت سے زیادہ اپنا مقام اور عزت چاہیے تھی، اور فواد نے اسی دکھتی رگ کو ایسے دبایا تھا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ فیصلہ جذباتی تھا، مگر اسے صحیح لگا تھا۔ پھر جو بھی ہوا جیسے نیند کی حالت میں ہوا۔ فرشتے اس کا چہرہ کلینز سے صاف کر کے بیوٹیشین کے ساتھ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ پھر وہ تائی محتاب کے زیور اتار کر اس کی ماں کے زیور پہنا رہی تھی۔ پھر وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ پھر وہ اس کے سینڈل کے اسٹرپ بند کر رہی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر وہ بہت کچھ کر رہی تھی، مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، سارے منظر دھندلا گئے تھے، بس وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ خواب حسین تھا، مگر اس کا دل خالی تھا۔ سارے جذبات گویا مر سے گئے تھے، خواہشات کے جگنو کھو گئے تھے۔ یا شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز حاصل کرنے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھتے دیکھا، پھر اس کا اپنا سر جھکا تھا۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھتے دیکھا، مگر اس کا اپنا سر جھکا تھا، سو زیادہ دیکھ نہ پائی۔ اسی جھکے سر کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کرتی گئی۔ جب اس کا ہاتھ تھام کر فرشتے اسے اٹھا رہی تھی تو اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا، جو سامنے لب بھیجے کھڑا تھا، براؤن شلوار کرتے میں ملبوس، سنجیدہ اور وجیہہ۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ اسے اس کی سنجیدگی سے خوف آیا تھا۔ کیا وہ اس پہ مسلط کی گئی تھی؟ انچاہی بے وقت بیوی۔ اس نے بے عزتی اور توہین محسوس کرنا چاہی، مگر دل اتنا خالی تھا کہ کوئی احساس بیدار نہ ہوا۔ ارد گرد لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی کے بیک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اسے لگا اب زندگی کٹھن ہو گئی، بہت کٹھن۔ وہ اس جہازی سائز بیڈ کی وسط میں سر گھٹنوں پہ رکھے گمسم سی بیٹھی تھی۔ فرشتے کچھ دیر ہوئی اسے وہاں بٹھا کر جانے کہاں چلی گئی تھی، اور ہمایوں کو تو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھتی، مگر وسوسے اور وہم ستانے لگے تھے۔ شاید وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اس پہ مسلط کی گئی تھی، شاید وہ خفا تھا، شاید وہ اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا، شاید وہ بات نہ کرے، شاید وہ اسے چھوڑ دے، شاید
بہت سے شاہد تھے جن کی آگے سوالیہ نشان لگے تھے۔ بار بار وہ اس شاہد کو اس کے ذہن کے پردے پہ ابھرتے اور اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ مایوس ہونے لگی تھی۔ جب دروازہ کھلا، بے اختیار سب کچھ بھلا کر وہ سر اٹھائے دیکھنے لگی۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ جانے وہ اب کیا کرے۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا، پھر اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ آگے بڑھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل دراز کھولی۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ اب دراز میں چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، اتنے بڑے ڈرامہ سے گزری ہو۔ پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اب نچلے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ لہجہ متوازن تھا اور الفاظ پہ تو اس نے غور ہی نہ کیا۔ وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو دراز میں ادھر ادھر حرکت کرتے یکدم رکے تھے، اور پھر اس نے ان میں ایک میگزین پکڑے دیکھا۔ کیا اس میں گولیاں بھی ہیں؟ کیا وہ مجھے مار دے گا؟ وہ عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ میگزین نکال کر سیدھا ہوا۔ آئی ایم سوری محمل، ہمیں سب بہت جلدی ہی کرنا پڑا، اور میں جانتا ہوں تم اس کے لیے تیار نہیں تھی، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ سانس روکے اس کے ہاتھ میں پکڑا میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے ریڈ کے لیے کہیں جانا ہے۔ رات فرشتے تمہارے ساتھ رک جائے گی اور میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ کھلی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ عجیب شادی، عجیب سی دلہن، عجیب سا دولہا۔ اسے اس کی باتیں بہت عجیب لگی تھی۔ تم سن رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھا باغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ ہوں جی بے ساختہ نگاہیں جھکا لی۔ پھر پتہ نہیں وہ کیا کہتا رہا۔ محمل نظریں نیچے کیے سنتی رہی۔ الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کر گویا واپس پلٹ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب خاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب پورچ سے گاڑی نکلنے کی آواز آئی۔ اس نے حیران نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جس میں کبھی ہمایوں نے اسے بند کیا تھا۔ تب وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی، آج اس نے سرخ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ عروسی زیورات۔ وہ دلہن تھی، اور پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ اس کمرے میں یوں کبھی ہمایوں کی دلہن بن کر آئے گی۔ ہاں، فواد کے خواب اس نے دیکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کا ایک چھپا ہوا راز تھا جس کی خبر شاید خود فواد کو بھی نہ تھی۔ اور حسن، اندر سے کسی نے سرگوشی کی۔ حسن کے لیے اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا۔ وہ اچھا ہی ہوا۔ شام کو جب فواد نے اس کے نام کے ساتھ ہمایوں کا نام لیا تو کیسے وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ وہ جو ہر موقع پہ محمل کے حق کے لیے بولتا تھا، لڑتا تھا، اتنے اہم موقع پہ یوں کیوں پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی، اور فرشتے، اس نے کتنی بڑی قربانی دے دی تھی اس کے لیے۔ وہ کبھی بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی۔ وہ جانتی تھی اس نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ کاش فرشتے بھی کبھی اسے موقع دے اور وہ اس کے لیے اپنا حق چھوڑ سکے۔ اس نے تھک کر سر بیڈ کراؤن سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ اس کا دل اداس تھا اور روح بوجھل تھی۔ اب اسے راحت چاہیے تھی، سکون چاہیے تھا، اپنے خاندان والوں کی قید سے نکلنے کے احساس کو محسوس کرنے کی حس چاہیے تھی، اسے غم سے نجات چاہیے تھی۔ اس نے ہولے سے لبوں کو حرکت دی اور آنکھیں موندی، دھیمی آواز میں دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، میں آپ کی بندی ہوں اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں، اور آپ کی بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پریشانی آپ کے قابو میں ہے، میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے۔
آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پہ مبنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں اتارا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے علم غیب میں آپ نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دیں اور میرے فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دیں۔ وہ دعا کے الفاظ بار بار دہراتی گئی، یہاں تک کہ دل میں سکون اتر گیا، اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئی اور وہ نیند میں ڈوب گئی۔ وہ 2 دن فرشتے اس کے ساتھ رہی۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی سوائے شام کے ڈرامے کے۔ وہ ایسا موضوع تھا کہ دونوں ہی کسی خاموش معاہدے کے تحت اس سے احتراز برت رہی تھیں۔ فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا، ابا کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زندگی، گھر اور پرانی یادوں کے بارے میں۔ وہ دونوں چائے کے مگ تھامے گھنٹوں لان میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ چائے ٹھنڈی ہو جاتی، شام ڈھل جاتی، مگر ان کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ پتہ ہے محمل، ادھر لان میں وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھیں، چائے کے مگ ہاتھ میں تھے، جب فرشتے نے بازو لمبا کر کے انگلی سے سامنے اشارہ کیا۔ وہاں ایک جھولا تھا، بالکل کونے میں۔ محمل گردن موڑ کر وہاں دیکھنے لگی، جہاں اب صرف گھاس اور کیاریاں تھیں۔ ہم بچپن سے اس جھولے پہ بہت کھیلتے تھے اور اس کے اس طرف طوطوں کا پنجرا تھا۔ ایک طوطا میرا تھا اور ایک ہمایوں کا۔ اگر میرا طوطا اس کی ڈالی گئی چوری کھا لیتا تو ہمایوں بہت لڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اتنا غصے والا تھا، مگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر لونگ اور کیئرنگ بھی کوئی نہیں ہے۔ محمل مدھم مسکراہٹ لیے سر جھکائے سن رہی تھی۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا امی کے ساتھ۔ میں وقتی طور پر ابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی، مگر اس دن ہمایوں مجھ سے بہت لڑا۔ اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے فیصلہ بدل دیا۔ چائے کا مگ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے اور میں نے قرآن پڑھا تو ہمایوں سے ذرا دور رہنے لگی۔ وہ خود بھی سمجھدار تھا، مجھے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا تھا۔ پھر میری امی کی ڈیتھ ہوئی تو دفتن گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ دونوں چونک کر اس طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور زن سے سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ چلو تمہارا میاں آ گیا، تم اپنا گھر سنبھالو، میں اپنا سامان پیک کر لوں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ محمل متبضت سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے تھکا تھکا سا۔ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تو تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ گلابی شلوار قمیض، وہ بھورے بالوں کی اونچی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ میں کہہ دو کہ میرا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ نہیں، وہ چائے لاؤں؟ اوہو، یہی کافی ہے۔ اس نے محمل کے ہاتھ سے مگ لیا، ایک گھونٹ بھرا اور مگ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جاتے جاتے پلٹا۔ فرشتے ہیں؟ جی، وہ اندر ہے۔ اوکے، میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا، تم ٹیبل لگا دو، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھلے دروازے کو دیکھتی رہی اور دروازہ بند کر کے نہیں گیا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اندر آ جائے؟ پہلے بھی تو وہ بغیر اجازت اس کے زندگی میں داخل کر دی گئی تھی، اب بھی
چلی جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ اس نے تلخی سے ساتھ جھٹکا اور کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ لاؤنج کے سرے پہ سیڑھیوں کے قریب فرشتے اور ہمایوں کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیگ کا ہینڈل تھامے سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے انگلی سے ٹھوڑی کے نیچے اڑس رہی تھی۔ نہیں بس اب میں چلتی ہوں، کل مجھے کلاس لینی ہے، کم از کم کچھ دن تو تمہیں ادھر رہنا چاہیے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آواز بے حد مدھم تھی۔ محمل کو اپنا آپ ادھر بیکار لگا تو وہ سر جھکائے کچن میں چلی آئی۔ بلقیس جا چکی تھی۔ کچن صاف ستھرا پڑا تھا۔ اس نے چولہا جلایا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ شاید وہ بھی اس گھر میں بلقیس کی طرح تھی، ایک نوکرانی۔ محمل فرشتے نے کھلے دروازے سے جھانکا۔ محمل نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ مت جائیے فرشتے پلیز۔ وہ بے اختیار روحانسی سی ہو کر اس کے قریب آئی۔ اوہو میرا کزن بہت اچھا انسان ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو پاگل؟ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ محمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکایک اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ وہ جھک کر چولہے کو تیز کرنے لگی۔ محمل کیا ہوا ہے؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ وہ ذرا فکر مند سی اس کے پیچھے آئی۔ محمل کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ فرشتے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کسی کی شادی ایسے بھی ہوتی ہے جیسے میری ہوئی ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو آواز میں صدیوں کی یاس تھی۔ فرشتے کچھ نہ بولی تو وہ پلٹی۔ فرشتے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ کیا وہ گڑبڑا گئی؟ محمل تم حیرت کی جگہ خفگی محمل تم حیرت کی جگہ خفگی نے لے لی۔ کیا ہوا؟ تم بہت بہت ناشکری ہو محمل، بہت زیادہ۔ وہ جیسے غصہ ضبط کرتے ہوئے تیزی سے مڑ گئی۔ فرشتے رکی۔ محمل بوکھلا کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اسے بازو سے تھاما تو وہ رک گئی۔ چند لمحے کھڑی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی۔ تمہیں ہمایوں مل گیا ہے محمل، تم اب بھی ناخوش ہو؟ وہ بہت دکھی سی ہو کر بولی تھی۔ محمل نے بے چینی سے لب کچلا۔ فرشتے اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ نہیں میں صرف اس خوشی کو محسوس کرنا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ بہت خفا تھی۔ محمل چپ سی ہو گئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی، پھر فرشتے نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پہ اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنے بالکل سامنے کیا۔ تم واقعی ناخوش ہو؟ نہیں مگر اس سب سے میرا دل کٹ کا رہ گیا ہے۔ لوگوں کی روح تو کٹ جاتی ہے محمل، سب قربان ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی راضی ہوتے ہیں، اور تم اب بھی شکر نہیں کرتی؟ اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ سی نمی ابھری تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک محمل کے کندھوں پر تھے۔ نہیں میں بہت شکر کرتی ہوں مگر بس سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے جیسے۔ بس کرو محمل۔ اس نے تعصب سے سر جھٹک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے یوں ہی شک سا گزرا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اس نے شاید فرشتے کو ناراض کر دیا تھا، لیکن وہ ٹھیک کہتی تھی، وہ واقعی ناشکری کر رہی تھی۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ کدھر گم ہو؟ آواز پہ وہ چونکی۔ ہمایوں سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا باغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک سی گئی۔ فرشتے چلی گئی۔ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر فریج کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر پانی کی بوتل نکالی۔ جی فرشتے بہت اچھی ہے وہ، ہے نا؟ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگائی۔ بیٹھ کر پئیں پلیز۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ سکی۔ وہ بوتل منہ سے ہٹا کر ہنس دیا۔ فرشتے نے تمہیں بھی اچھی لڑکی بنا دیا ہے، تو کیا پہلے میں بری تھی؟ وہ برا مان گئی۔ ارے نہیں، تم تو ہمیشہ سے اچھی تھی، مسکرا کر کہتے اس نے پھر بوتل لبوں سے لگائی۔ محمل نے دیکھا وہ بیٹھا نہیں تھا، اب بھی کھڑا ہو کر پی رہا تھا۔ خود کو بدلنا بھی آسان نہیں ہوتا، مگر دوسروں کو بدلنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا دل کیوں کٹ کا رہ گیا؟ اف وہ بری طرح چونکی۔ وہ تو شاور لینے گیا تھا،
کب آ کر سب سن گیا، اسے تو پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ دراصل اس کا دل زور سے دھڑکا۔ گھر سے کسی نے کال نہیں کی تو وہ کیوں کریں گے کال؟ ان کی اس شادی میں مرضی شامل نہیں تھی۔ فرشتے نے بہت مشکل سے انہیں راضی کیا تھا۔ وہ اس بات پہ ابھی تک غصہ ہے۔ آئی تھنک وہ یکدم ٹھٹک گئی۔ فرشتے نے اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا تم جانتی ہو۔ وہ پھر بوتل سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ دم بخود سی اسے دیکھے گئی۔ کیا وہ کچھ نہیں جانتا؟ اسے نہیں معلوم کہ کیسے ان دونوں نے فواد کے دیے کاغذ پہ دستخط کیے تھے۔ فرشتے نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ مگر کیوں؟ تم فکر مت کرو، ہم نے یہ شادی ان سے زبردستی کروائی ہے۔ ان کو کچھ عرصہ ناراض رہنے دو، ڈونٹ وری۔ تو وہ واقعی کچھ نہیں جانتا، وہ بتائے یا نہیں؟ اس نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا، اگر فرشتے نے کچھ نہیں بتایا تو وہ کیوں بتائے؟ چھوڑو، جانے دو۔ صرف ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ بھی؟ تو تم اس لیے پریشان تھی؟ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ نہیں لگتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کوئی ہمایوں داؤد کو مجبور کر سکتا ہے؟ مجبوراً قائل تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں۔ پھر آپ نے کیوں شادی کی مجھ سے؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ تو میں ایسا نہیں کہوں گا، کیونکہ واقعی مجھے تم سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں تھی۔ ہاں، تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے اور میں اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ دل پہ لدا بوجھ ہلکا سا ہو گیا۔ یعنی آپ خوش ہیں؟ آف کورس محمل، ہر بندہ اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ میں بہت پریکٹیکل انسان ہوں، لمبی بات نہیں کرتا اور مجھے بیکار کی مبالغہ آرائی نہیں پسند۔ میں کوئی دعویٰ کروں گا نہ وعدہ۔ یہ تم وقت کے ساتھ دیکھ لو گی کہ تم اس گھر میں خوش رہو گی۔ وہ جیسے کھل کر مسکرا دی۔ اطمینان اور سکون اس کی رگ و بے میں دوڑ گیا تھا۔ تو تم اس پہ کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ وہ بہت دھیان سے متوجہ ہوئی۔ سالن جل رہا ہے۔ وہ بوکھلا کر پلٹی۔ دیگچی میں دھواں اٹھنے لگا تھا، مدھم سی جلنے کی بو بھی سارے کچن میں پھیل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا۔ ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف، وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر دیگچی کی طرف متوجہ ہوئی۔ سالن جل گیا تھا مگر اس کے اندر ہر سو بہار چھا گئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے دیگچی اٹھا کر سنک کی طرف بڑھ گئی۔ محمل وہ نیچے لاؤنج میں کھڑا سر اٹھائے مسلسل اسے آوازیں دے رہا تھا۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ آ رہی ہوں، بس ایک منٹ۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے لپ گلوس اٹھایا اور سامنے آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے لپسٹک پہ لگایا۔ لپسٹک چمک اٹھی تھی۔ محمل پھر وہ چلایا تھا۔ بس آ گئی۔ اس نے ایک عجلت بھری نگاہ سنگار میز کے آئینے میں جھلکتے اپنے وجود پہ ڈالی۔ ٹی پنک بنارسی ساڑی میں ملبوس، لمبے سیدھے بال کمر پہ گرائے، کانوں میں جھمکے، ڈائمنڈ کے ایئرنگ، کراؤن سے چپکا نازک ہیروں کا سیٹ جو ہمایوں نے اسے تیمور کی پیدائش پہ دیا تھا، اور کلائی میں وائٹ گولڈ کے موتی جڑے کنگن، ساتھ مناسب سا میک اپ۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ بیڈ پہ لیٹے تیمور کو اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ تم اتنی دیر سے کیا کر رہی ہو؟ کیا ارادہ بدل گیا ہے؟ آخری فقرہ کہتے وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ جو تیمور کو اٹھائے سہج سیڑھیاں اتر رہی تھی، مسکرا اٹھی۔ ہرگز نہیں،
آخر کو اپنے میکے جا رہی ہوں، ارادہ کیوں بدلوں گی؟ وہ سیڑھیاں اترتی آئی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جل سے پیچھے کیے وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ اچھے لگ رہے ہیں تم بھی، بس اتنی سی تعریف۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ شادی کے 1 سال بعد اب میں اور کیا کہوں؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے تھے۔ 1 سال گزر گیا ہمایوں، پتہ ہی نہیں چلا، ہے نا؟ وہ فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہیں کھو سی گئی تھی۔ ہاں، وقت بہت جلد گزر جاتا ہے، وہ گاڑی سڑک پہ ڈال کر بہت دیر بعد بولا تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہے۔ محمل نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ 1 سال گزر بھی گیا، یوں جیسے پتہ ہی نہیں چلا ہو۔ پورے 1 برس پہلے وہ بیاہ کر اس کے گھر سے ادھر آئی تھی۔ آج 1 برس بعد ہمایوں نے شادی کی سالگرہ پہ اسے اسی گھر لے جانے کا تحفہ دیا تھا۔ پورا سال نہ انہوں نے اس کی خبر گیری کی اور نہ ہی محمل نے کوئی فون کیا۔ شروع میں اسے بہت غصہ تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ غم میں ڈھل گیا اور اب اسے اپنے فرائض یاد آئے، صلہ رحمی کے احکامات یاد آئے تو اس نے طے کر لیا کہ اپنے رشتہ داروں سے پھر سے تعلق جوڑے گی۔ پہلے بھی یہ خیال کئی بار آیا مگر ہمایوں جانے پہ راضی نہ ہوتا تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ فواد کا کیس اندر ہی اندر دباتا گیا اور پھر ہمایوں نے ہی ایک دن اسے بتایا کہ فواد ملک سے باہر چلا گیا ہے، شاید آسٹریلیا۔ وہ بھی کسی حد تک سکون میں آ گئی، نہ جانے کیوں۔ ہفتہ پہلے ہمایوں کو کسی جگہ آغا کریم ملے اور اس نے محمل کو بتایا کہ وہ بہت خوش دلی سے ملے اور اسے گھر آنے کی دعوت بھی دی۔ منافقت، دنیا داری، اور پھر اب وہ کسی چیز کا بغض چہرے پہ سجائے رکھتے۔ فواد تو باہر چلا گیا اور جائیداد انہیں مل گئی۔ پھر ہمایوں داؤد جیسے بندے کو داماد کہنے میں کیا مضحکہ تھا، بلکہ فخر ہی تھا۔ ایک تبدیلی اور بھی آئی تھی، فرشتے اسکاٹ لینڈ چلی گئی تھی۔ اسے پی ایچ ڈی کرنا تھی، خوب سارا علم حاصل کرنا تھا۔ پھر اس کا تیسز اور بہت کچھ۔ وہ چلی گئی تو مسجد میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ اور رہی محمل تو وہ آج بھی تیمور کو لے کر فجر کی نماز کے ساتھ ہی مسجد جاتی تھی۔ اس کے علم الکتاب کا ابھی آدھا سال رہتا تھا۔ گاڑی رکی تو وہ چونک کر ہال میں آئی۔ وہ آغا ہاؤس کے پورچ میں موجود تھی۔ وہ تیمور کو اٹھائے باہر نکلی اور گمسم سی ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ لان کے کونے میں مصنوعی آبشار بن چکی تھی۔ گھر کا پینٹ بدل چکا تھا، پورچ کی ٹائلز بھی نئے اور قیمتی تھے۔ لاؤنج کے دروازے پر مہتاب طائی اور آغا جان کھڑے تھے۔ محمل اور ہمایوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جیسے گہری سانس لے کر ان کی طرف بڑھی۔ شال اس نے ایک کندھے پہ ڈال لی، بھورے سفید بال دونوں کانوں کے پیچھے اڑ سے تھے۔ پورچ کی مدھم لائٹ میں بھی اس کے ڈائمنڈ سیٹ کے جگر جگر کرتے ہیرے چمکے تھے۔ محمل، یہ تم ہو؟ کیسی ہو؟ مہتاب طائی پرتپاک استقبال کے ساتھ آگے لپکی تھی۔ محمل، میری بیٹی۔ آغا جان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ دونوں چچیاں اور دونوں لڑکیاں بھی وہیں آ گئیں۔ وہ ان کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیتی اندر آئی تھی۔ ایک تو ہمایوں کی شاندار پرسنالٹی، اوپر سے محمل کا بدلہ سجا سنورا دولت اور عائشوں کی فراوانی ظاہر کرتا سراپا۔ فائزہ نے تو ازلی میٹھے انداز میں تعریف کی۔ البتہ نائمہ کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنی جلن چھپا نہ پا رہی تھی۔ لاؤنج کا بھی حلیہ بدلا ہوا تھا، قیمتی فانوس، پردے، بیش قیمت ڈیکوریشن پیسز، گویا کہ پہلے بھی وہاں ہر قیمتی چیز ہوتی تھی، مگر اب تو جیسے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ ایک ایک
کونا چمک رہا تھا، شاید اب انہیں کھلا اختیار جو مل گیا تھا۔ سدرا باجی کدھر ہے؟ اور آرزو صوفے پہ بیٹھے ہوئے اس نے تلاشی نگاہ ادھر ادھر دوڑائی۔ سدرا کی تو دسمبر میں شادی ہوگی، وہ کینیڈا چلی گئی، تائی مہتاب نے فخر سے بتایا۔